دیکھا جو زیرے تیغ گلا اپنے بھائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا کی جائی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام باد کربلا کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین کرام، میرے تقریر کا موضوع باد کربلا ہے اور پچھلے پروگرام سے متصل ہی ہے یہ پروگرام، اور پچھلے پروگرام میں یعنی اختتام کے وقت میں نے عرض کیا کہ کس طرح آقا امام حسین السلام کی لاش کو پامال کیا گیا، اور جس وقت میں لاشوں کی پامالی ہوئی ہے اس وقت کے لیے روایتوں نے لکھا کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ عربوں کی جو تاریخ ہے جنگوں کی، اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ لاش کی پامالی کا مطلب ہے کہ اس کے اجداد کی پامالی، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی کی بھی حمیت گوارا نہیں کرتی، یہ صرف اہل بیت اطہار ہی کا وصف ہے، یہ ان کی بلندی ہے جنہوں نے ہر ڈالے ہوئے امتحان کو اس طرح دیا کہ صبر کو اس کی منزل معراج پر پہنچا دیا۔ جب لاشوں کی پامالی کا وقت ہے تو اس وقت میں ہر ایک لاش جو امام علی مقام کے ساتھ ساتھ تھی، اس لاش کو اس قبیلے کی قربت کی وجہ سے یزیدی لشکر والوں نے ہٹایا۔ یعنی یزیدی لشکر میں جو مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں وہ اپنے قبیلے سے کسی دوسرے قبیلے کا تعلق بیان کرتے ہیں، اور پھر اس بات کو عمر سعد سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تو گوارا کر لیا کہ ہمارے قبیلے کی فلاں قبیلے سے قربت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ حسین کا ساتھ دے رہا تھا اور یزید کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس لیے ہم نے اسے قتل کر دیا، لیکن ہم اس کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس وقت کے لیے لکھا گیا کہ بچائی شمر نے جانے شہ حنین کی لاش، اٹھائی ایک عرب نے زہرقین کی لاش، کسی نے مانگ لی بانوں کے نور عین کی لاش، میان دشت فقط رہ گئی حسین کی لاش، ادھر ستم کے ارادے سے فوج شر نکلی، ادھر حرم سے سکینہ برہنہ سر نکلی۔ یہاں سے ایک ننھی 4 سال کی بچی جس کے کانوں سے گوہر چھینے جا چکے ہیں، جس کا کرتا جل چکا ہے، جس کا کرتا لہو میں لال ہے، وہ آوازیں دے رہی ہے، یہ میرے بابا کا جسد اطہر ہے، میرا بابا جس کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم موجود نہ ہوں، اس کی لاش کو پامال نہ کرو، مگر وہ جس کے لیے حسین ابن علی، جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار جس کے لبوں کے بوسے لیتے تھے، جس کے دندان مبارک کے بوسے لیتے تھے، جس کے حلقوم کے بوسے لیتے تھے، اور بار بار آپ ارشاد فرماتے تھے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حسین ابن علی کی لاش کو میدان کربلا میں پامال کر دیا گیا۔ یہ شام غریباں کا منظر ہے۔ اس کے بعد 11 محرم کی صبح ہمیں دیکھتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمر سعد نے اپنے فوج کے قتل ہو جانے والوں کی نماز جنازہ پڑھی، مگر حسین ابن علی جان و جگر رسول اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو، بے سر لاشوں کو وہیں مقتل میں خاک و خون میں غلطہ پڑا رہنے دیا، اور عمر سعد نے حکم دیا کہ حسین کے قافلے کو، یعنی ان اسیروں کے قافلے کو کربلا سے گزارا جائے تاکہ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا بے حرمتی کی ہے، ہم نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اور اس وقت کے لیے خود مولا امام زین العابدین اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو چشم و چراغ کربلا ہے، وہ جو حسین ابن علی کا وارث ہے، وہ جو اب دین کا ناخدا ہے، وہ امام زین العابدین اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس مقتل سے گزارا گیا ہے، یعنی
آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو خدا نے مجھ پر بیماری کو غالب کیا تھا تاکہ نسل رسول بچ جائے، تاکہ امامت باقی رہے، مگر اب 11 محرم سے چونکہ میرا امتحان ہے، لہٰذا خدا نے مجھ پر سے بیماری کو بہت حد تک ہٹا لیا ہے، اور اب آپ اس عالم میں کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، آپ کی گردن میں ایک طوق ہے، اور آپ کو مقتل سے گزارا جاتا ہے۔ اور خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے خاک کربلا پر اپنے بابا، اپنے چچاؤں، اپنے بھائیوں کے اور ان کے ساتھ والوں کے سب کے بے سر لاشیں دیکھے ہیں تو قریب تھا کہ میری روح قفص عنصری سے پرواز کر جائے، لیکن اس وقت میں شریکت الحسین عالم غیر معلمہ میری پھوپھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے میری حالت کو دیکھا، اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرایا اور میرے پاس آئیں اور مجھے سنبھالا اور مجھے پیار کر کے کہا، میرے لال کیوں گھبراتے ہو؟ یہ تو ایک وعدہ تھا، خدا کے رسول کا وعدہ، سید السردار کا وعدہ، سردار انبیاء کا وعدہ تھا خدا سے، اور اس وعدے کو تمہارے بابا نے پورا کیا۔ اور پھر آپ نے عجیب جملے ارشاد فرمائے، پہلے تو آپ آگے بڑھیں اور آپ نے امام علی مقام امام حسین السلام کی لاش بے سر کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور کہا، خداوندہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ پھر آپ نے مدینے کی طرف رخ کیا اور نانا کو آوازیں دیں، نانا جان یہ آپ کا حسین ہے جس کے آپ لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، جس کے دندان مبارک کو چوما کرتے تھے، نانا جان یہ آپ کا حسین ہے جس پر صحرا کی گرم خاک ڈل رہی ہے، نانا جان آپ کے حسین کے ساتھ آپ کی امت نے یہ سلوک کیا۔ اس طرف اپنے بھائی کے لاشے کو پیار کر کے اور خدا کی بارگاہ میں اپنی قربانی کی قبولیت کی دعا کر کے شہزادی واپس پلٹی ہیں، اور پھر امام زین العابدین اسلام سے ارشاد فرمایا کہ میرے لال آزردہ نہ ہو، اگر آج یہ لاشیں خاک و خون میں غلطاں بے سر لاشیں زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی قبریں بنانے والا نہیں، تو میرے لال گھبراؤ نہیں، ایک دن وہ آئے گا جب خدا ان کی قبروں کو، ان کے آثار کو تمام عالم بشریت کے لیے ایسا بلند اور ایسا شفا بخش بنا دے گا، تم دیکھنا ایک دن ان کے روضے، ان کی قبریں مرجع خلائق بن جائیں گی۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو مجھ پر جیسا یقین کرتا ہے میں اس کے یقین کا ویسا ہی بدلہ عطا کرتا ہوں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جن کے یقین پر اور یقین کی بلندی پر ہماری جانیں نثار ہو جائے، یعنی ہم جیسا گناہ گار کیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی اعصاب کی قوت کو سلام بھیج سکتا ہے کہ جہاں انبیاء ورطۂ حیرت میں نظر آتے ہیں، انبیاء عالم حیرت میں نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ملائکہ پریشان تھے، اور ملائکہ یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ اگر یہ آگ میں چلا گیا تو پھر کوئی نام لیوا باقی نہیں بچے گا۔ اور اس وقت میں خدا نے حضرت جبرائیل کے بار بار اصرار پر اجازت دی تھی کہ جاؤ جا کر تم پوچھ لو کہ اسے کوئی حاجت ہے، اور حضرت ابراہیم نے، حضرت جبرائیل نے سوال کیا تھا اور حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، اس سے ہے جو حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم کے یقین پر فرشتے حیران تھے، اور یہاں فخر ابراہیم رسول خدا کی جان و جگر آپ کی بیٹی شریکت الحسین عالمہ غیر معلمہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوصلے کو دیکھ کر انبیاء ورطۂ حیرت میں ہیں کہ خدا کے نام کو بچانے والوں کا جذبہ، ان کا ایمان، ان کا یقین اس منزل کمال پر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نبی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، مگر اماموں جیسے مراتب رکھتے ہیں، اماموں جیسا یقین رکھتے ہیں، اماموں جیسی مینارہ نور اور مینارہ ہدایت ہستی ہیں۔ شہزادی زینب نے اس عالم میں
سید الساجدین کو جو امام وقت ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ 23 سال کے ہیں اور شہزادی 50 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں، مگر امام ہر عالم میں امام ہوتا ہے، نومولود ہوتا ہے اس وقت میں بھی امام ہوتا ہے، لیکن امامت کو سہارا دینے والی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، امامت کے دل سے کے رنج کو دور کرنے والی، امامت کو سہارا دینے والی، امامت کو مشورہ دینے والی شریکت الحسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین اسلام کو پیار کر کے فرمایا تھا، میرے لال گھبراؤ نہیں، آج اگر یہ قبریں، آج اگر یہ کربلا میں یہ خاک و خون میں غلطاں شہید قبروں کے محتاج نظر آتے ہیں اور تم اس بات پر شرمندہ ہو کہ تم ان کو قبر نہیں دے سکے، میرے لال گھبراؤ نہیں، ایک دن ان کی قبریں مرجع خلائق بن جائیں گی۔ آج جب ہم کربلائے معلیٰ جاتے ہیں اور خدا اس ذکر کے صدقے سے ہم سب کو بار بار عاشورے کی مخصوصی کربلائے معلیٰ میں کرنا نصیب کرے، آج جب ہم کربلائے معلیٰ میں جاتے ہیں، وہی 10 محرم کا دن، وہی وقت عصر، اور کہیں ہر محبت کرنے والے کی سماعتوں میں امام کی آواز، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، اور عزاداروں کا ہجوم، کروڑوں لوگوں کی ایک آواز، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یقیناً شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے خدا کی ذات پر یقین کرنا سکھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میرے لال گھبراؤ نہیں، ایک دن ان کے روضے مرجع خلائق بن جائیں گے۔ آج ایک دنیا کوریئرز پر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں سے لوگ کھنچ کر کربلائے معلیٰ نہ آ جاتے ہوں، اور کروڑوں لوگوں کی فقط ایک آواز ہوتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ خون حسین خاک پہ دیکھو وہ بہہ گیا، خون حسین خاک پہ دیکھو وہ بہہ گیا، اسلام کی رگوں میں لہو دوڑنے لگا، صلی اللہ کی دھوم مچا دو ملائکہ، اے عرش دیکھ فرش کا اعجاز و ارتقاء، غازی پلا چکا ہے لہو ماؤ تین کو، اے آسمان گود میں لے لے زمین کو۔ بیٹا ٹائم کتنا ہو گیا بتانا؟ آپ نے ٹائم نوٹ کیا تھا کیا؟ 12 منٹ نا تو ہو گیا یہ کمپلیٹ۔ قائم کے دم سے آج بھی